کیا واقعی علاؤالدین پاشا نے اپنی زندگی میں کوئی بھی بڑی جنگ نہیں لڑی؟ عثمان کے بیٹوں میں بڑا علاؤالدین تھا یا پھر اورحان؟ کیا علاؤالدین نے بھی اورحان کی طرح 7 یا پھر اس سے زیادہ شادیاں کی تھی؟ السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردار عثمان کے سب سے ذہین بیٹے علاؤالدین بے کی۔ ناظرین، علاؤالدین 1281 میں پیدا ہوئے۔ وہ عثمان سردار اور بالا خاتون کے بیٹے تھے۔ ناظرین، علاؤالدین سردار کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ جس وقت ان کے بہن بھائی مشقیں کر رہے ہوتے تھے جنگوں کی تیاری کے لیے، اس وقت علاؤالدین مدرسے میں بیٹھا تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ناظرین، جب سردار عثمان کے مرنے کے بعد سلطنت کے سلطان چننے کی باری آئی تو اس وقت اورحان نے یہ مشورہ دیا کہ یا تو علاؤالدین سلطنت کا سلطان بن جائے یا پھر اس سلطنت کو بانٹ لیا جائے۔ مگر ناظرین، اس وقت علاؤالدین پاشا کی سوچ کچھ اور تھی۔ ان کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا اور انہوں نے ان دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ ناظرین، کیونکہ علاؤالدین سردار کو پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق تھا، اسی لیے انہوں نے سلطنت اورحان سردار کو دینے کی خواہش ظاہر کی اور اورحان نے یہ سلطنت رکھ لی اپنے پاس۔ اب ناظرین، ایسا بھی نہیں ہے کہ علاؤالدین سردار سلطنت کے امور سے بالکل کٹ کے رہ گئے تھے۔ ناظرین، علاؤالدین سردار نے سلطنت کو مضبوط کرنے کی کافی کوششیں کی۔ ان کی چند تجاویز پر آج بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے اپنی سلطنت کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اپنی سلطنت کے سکے چلوائے، جن کی ایک طرف تو کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف سلطنت کے لیے دعائیہ جملے تھے، اور یہ سکے 1329 میں جاری کیے گئے۔ ان کی بقیہ تجاویز میں دوسری مشہور تجویز یہ تھی کہ انہوں نے عثمانی سلطنت میں کام کرنے والوں کے لیے ایک لباس مختص کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے ہر عہدیدار کے لیے ایک الگ سے یونیفارم بنوایا۔ ان کا تیسرا اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیا اور انہوں نے اس وقت کے مطابق پیدل چلنے والی فوج کو بھی قیام میں لایا۔ ناظرین، انہوں نے صرف ان تمام چیزوں کی تجاویز نہیں دی بلکہ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ اب ناظرین، اپنے سوال پر آ جاتے ہیں کہ کیا علاؤالدین سردار نے کبھی جنگ لڑی ہے یا پھر نہیں؟ ناظرین، اگر اس بارے میں بات کی جائے تو کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ علاؤالدین سردار نے اپنی ساری زندگی جنگ نہیں لڑی، مگر ناظرین ان کی وہ باتیں بے معنی لگتی ہیں جب کوئی ریفرل لنک نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک مورخ ادریس بطلسی اپنی ہشت بہشت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علاؤالدین پاشا کئی جنگوں میں سپہ سالار کے طور پر بھی جاتے رہے، تو اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ علاؤالدین سردار جنگجو بھی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں پڑھائی میں کافی دلچسپی تھی۔ اب ناظرین، علاؤالدین سردار کی ازدواجی زندگی پر نظر ڈالیں تو علاؤالدین سردار نے صرف ایک شادی کی تھی اور وہ شادی کسی سردار کی بیٹی سے بتایا جا رہا ہے اور تاریخ میں ان کا نام نہیں ملتا۔ علاؤالدین سردار کے 8 بچے تھے، 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بیٹوں میں کزل، خضر، محمد، ابراہیم اور شاہد چیلے شامل تھا۔ بیٹیوں میں تاجی خاتون، عائشہ خاتون اور پاشا خاتون شامل تھی۔ ناظرین، ان کی نسل کو آگے بڑھانے والے خضر بے تھے اور ان کے باقی بیٹوں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور کئی مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اورحان سردار سلطنت کا نظام چلانے کے لیے موجود نہیں ہوتے تھے تو علاؤالدین سردار اس سلطنت کو سنبھالتے تھے، اور سلطنت عثمانیہ میں پہلا لقب جو پاشا کا ملا وہ بھی علاؤالدین سردار کا تھا۔ یعنی اورحان غازی کے بعد اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ اختیار تھے تو وہ علاؤالدین پاشا تھا۔ ناظرین، علاؤالدین پاشا نے برسا کی سب سے پہلی مسجد اور وہاں کی سب سے پہلی خانقاہ بنوائی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ علاؤالدین پاشا ریاستی امور سے فارغ ہو کر اپنی خانقاہ میں بھی جایا کرتے تھے۔ علاؤالدین پاشا کا انتقال 1332 عیسوی میں بیچا قلعہ میں ہوا۔ انہیں اورحان بے کی قبر کے ساتھ دفنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔